درسگاہوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ درسگاہ کے علاوہ بھی آپ کے زبان و بیان کو سیکل کرنے کے لیے یہاں کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے انجمن اصلاح اللسان کے نام سے ایک انجمن قائم کر رکھی ہے، جو ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء تک چلتی ہے۔ طلباء اس میں شریک ہوتے ہیں اور مختلف زبانوں میں تقاریر، نعت، قرأت وغیرہ کی مشق کرتے ہیں۔ بظاہر زمانۂ طالب علمی میں بچوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جمعرات کا دن تو چھٹی کا دن ہے، مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ملتا ہے ہفتہ میں ایک دن ہی تو ملتا ہے کھیلنے کے لیے۔ مدرسے والے اس دن کو بھی مصروف کر دیتے ہیں۔ یہ طالب علمانہ سوچ ہے۔ آپ جب تک طالب علم ہیں اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ہفتے میں 6 دن جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اساتذہ سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر انجمن کا سہارا آپ نے نہیں لیا اور اپنے اظہار ما فی الضمیر کو بہتر بنانے کی کوشش آپ نے نہیں کی تو یاد رکھیے کہ آپ اس 6 دن کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ تمام پڑھنے اور پڑھانے کا جو مقصد ہے اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آپ اس علم کے ذریعے جہاں خود ہدایت پائیں، صحیح راستے پر گامزن رہے، وہیں آپ کی بحیثیت عالم اور بحیثیت امت محمدیہ کے فرد ہونے کے ایک بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ آپ اپنی معلومات کو، اپنی پڑھی ہوئی باتوں کو امت تک پہنچائیں، امت کو اس سے واقف اور آگاہ کرائیں، اور یہ باتیں بغیر تقریر اور بیان کے ممکن نہیں۔ حضرت تھانوی نے ایک موقع پر بڑی قیمتی بات لکھی ہے، اور حضرت نے لکھا ہے کہ درس و تدریس یہ واضح و بیان کے تابع، بلکہ یہ بات کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات علماء کرام کو انبیاء کا وارث اور جانشین بنایا ہے۔ جب ہم اور آپ جو عالم ہیں یا عالم بن رہے ہیں، یہ گویا میراث نبوت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نبی کے وارث بن رہے ہیں یا بننے کی دور میں لگے ہوئے یا بن چکے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے امت تک جو باتیں پہنچائی ہیں وہ درس و تدریس کے ذریعے نہیں بلکہ واضح و خطاب اور بیان کے ذریعے۔ لہذا ہر نبی اپنے وقت کا مقرر تھا، اس لیے کہ داعی کے لیے مقرر ہونا ضروری۔ جو زبان و بیان پر قدرت نہ رکھے وہ داعی بن ہی نہیں سکتا، اور علماء کی ذمہ داری بحیثیت عالم ہونے کی یہ ہے کہ وہ داعی بنے، اس لیے کہ اس کے ذمے یہ فریضہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس علم کی شکل میں ذخیرہ جمع ہے اس سے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں کو اپنی باتوں سے نفع پہنچانے کے 2 طریقے، ایک طریقہ تحریر کا ہے اور دوسرا طریقہ تقریر کا ہے۔ تحریر کے ذریعے آپ مخصوص اور محدود لوگوں کو ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے، آپ نے کتاب لکھ دیا۔ آج کے اس دور میں تقریر کے مقابلے میں تحریر کو بڑی دولت سمجھی جاتی ہے۔ تقریر کرنے والے کے مقابلے میں کتاب لکھنے والے کو بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو تقریر کرنے والے کا جو نفع ہے وہ کتاب لکھنے والے اور تحریر تیار کرنے والے کا نہیں، اس لیے کہ تحریر سے نفع صرف پڑھا لکھا طبقہ ہی حاصل کر سکتا ہے۔
آپ کی کتابوں سے فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ جو پڑھنا جانتا ہو، جس کے اندر طلب ہو۔ اگر کسی کے اندر طلب نہیں ہے، یا طلب تو ہے لیکن وہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کی نگاہ میں اس کے لیے آپ کی اچھی سے اچھی کتابیں کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ لیکن تقریر وہ ذریعہ ہے جس سے آپ طلبوں اور بے طلبوں، پڑھے لکھے اور جاہل، ہر ایک کو اس سے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی بیان و تقریر ہے، یہی بیان و تقریر ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا بھی جو سلسلہ شروع ہوا، یہ زبانی اور بیان کے ذریعے ہی ایک زمانے تک رہا۔ اس کو مرتب کرنے کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ عرب جو اپنے آپ کو پوری دنیا کے مقابلے میں قادر الکلام سمجھتے تھے اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے تھے، وہ کتابوں کی بنیاد پر نہیں، ان کے اندر مصنفوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن عرب کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ہمیشہ سے ان کے اندر جادوگر بیان کرنے والے مقررین موجود رہے۔ جادو بیانی ان کی مشہور رہی۔ ہر زمانے میں اچھے واعظ عرب کے اندر پائے جاتے رہے، اور اسی واضح و خطابت کی بنیاد پر ہی وہ اپنے آپ کو قابل کلام سمجھتے تھے اور دنیا کو اپنے مقابلے میں گونگا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اس خوبی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے تو اور امتیوں کو تو کتاب دیا ہے، لیکن اس امت کو جو چیز عطا کی گئی، یعنی قرآن کی شکل میں اللہ کا جو پیغام عطا کیا گیا، وہ کتاب کم ہے، خطاب زیادہ ہے۔ قرآن جو ہے یہ اصل میں اللہ کا خطاب ہے بندوں سے، اللہ کا خطاب ہے، اور یہی وہ خطاب تھا جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے مقررین عاجز آ گئے۔ اس لیے اس خطاب و بیان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اپنے علم سے دوسروں کو اس وقت تک نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ بیان و خطاب کے اندر ماہر نہ ہو۔ جس آدمی کی قوت گویائی جتنی مضبوط ہوگی، بیان کا ملکہ آپ کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، امت کو آپ سے اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا۔ آپ کے پاس علم تو بہت ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اظہار ما فی الضمیر کا ملکہ نہیں ہے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ اور ہنر نہیں ہے، تو آپ کی مثال اس خزانے والے کی طرح ہے جو قیمتی خزانہ اپنے خزانے میں رکھ کے اور اس پہ تالا لگا کے بیٹھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک اس کو خرچ نہیں کیا جائے گا اس سے نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے علم سے اس وقت تک دوسروں کو سیراب نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر بیان و خطاب کا ملکہ اور صلاحیت نہ ہو۔ اس لیے اس وقت کو آپ اپنے لیے زحمت نہ سمجھیں، بلکہ اس پر آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز کا انتظام کیا گیا جس سے آپ اپنے ہفتے بھر کی تعلیم کو مفید اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ اسباب کی طرح انجمن کی حاضری کو بھی اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ دنیا میں غور کریں کہ جو لوگ بھی بیان و خطاب سے عاجز ہیں، اس پر ان کو قدرت نہیں ہے، بہت علم رکھنے کے باوجود عوام کے لیے وہ زیادہ مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے علماء اس دنیا میں ایسے پیدا ہوئے جن کو اللہ نے علوم سے تو خوب نوازا، ان کے پاس قرآن و حدیث کے بے شمار علوم تھے، لیکن زبان پر قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا نفع ایک خاص طبقے تک محدود ہو کے رہ گیا۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی طاقت اور قوت سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا۔ وہ ملک بیرون ملک ان سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنے علم کو مفید بنانے کے لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر بیان و خطابت کا ملکہ پیدا کریں. یہ کیسے ہوگا؟ انجمن میں آپ حاضر ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اس کی حاضری کو اپنے لیے لازم بنائیں. اس کو چھٹی کا دن نہ سمجھیں بلکہ ہفتے بھر کی محنت کو وصول کرنے کا دن سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انجمن میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوں. ایسا نہیں کہ جو تقریر پہلے سے یاد ہے شریک ہو کر بس وہی رٹی رٹائی پرانی تقریر سنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر لے. نہیں، یہ سیکھنے کے لیے آپ آئیں. مدرسے میں جو وقت آپ کا یہ گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اور سب سے قیمتی وقت آپ کا گزر رہا ہے. یہ آپ کے بننے اور بگڑنے کا زمانہ ہے. ان اوقات کی جتنی آپ قدر کر لیں گے، پوری زندگی اس کا نفع آپ کو حاصل ہوگا. اس لیے چند سال آپ کے پاس جو ہے، جو مدرسے کی چہار دیواری میں آپ گزاریں گے، آپ کی پوری زندگی کی کامیابی، کامرانی، عزت و ذلت کا فیصلہ انہی چند سالوں کی محنت پر ہونے والا ہے. آپ ان چند سالوں کو جس طرح سے گزار لیں گے، یاد رکھیں پوری زندگی اسی کے مطابق گزرے گی. مدرسے کو عام طور پر مادر علمی کہا جاتا ہے. مادر علم، علم کی ماں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آخر مدرسوں کو مادر علمی کیوں کہا جاتا ہے، علم کی ماں کیوں کہا جاتا ہے، علم کا باپ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ ماں کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مادر علمی کہنے میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اور جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے، باہر نکلنے کے بعد پوری زندگی وہ ایسے ہی رہتا ہے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے گورا چٹا پیدا ہوا، وہ پوری زندگی گورا چٹا ہوتا ہے. جو سانولا اور کالا آیا، وہ پوری زندگی اسی طرح رہتا ہے. جس کی جو حیات ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، بعد میں چل کر وہ اسی طرح ہوتا ہے. بلکہ جو عیب اور بیماری ماں کے پیٹ سے بچہ لے کر دنیا میں آتا ہے، اس کی اصلاح بہت کم ہو پاتی ہے، بلکہ اکثر نہیں ہو پاتی. اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ مدرسہ بھی آپ کے لیے ماں کی گود کی طرح ہے، یہ ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اس میں جو اچھی یا بری عادت آپ کے اندر آ جائے گی، آپ یاد رکھیں کہ پوری زندگی آپ کی اسی کے مطابق گزرے گی. اس مدرسے میں رہ کر اگر آپ نے اخلاق نہیں سیکھا تو پوری زندگی کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور اس میں اگر آپ نے ادب اور اخلاق سیکھ لیا تو آپ جس ماحول میں رہیں گے اپنے الگ شان، الگ پہچان کے ساتھ رہیں گے. اس ماحول میں رہ کر اگر آپ نے تقریر و خطابت کا ملکہ سیکھ لیا تو پھر آئندہ بھی اس کا نفع آپ کو حاصل ہوگا. جس چیز کی عادت آپ نے مدرسے کی زندگی میں اپنے اندر پیدا کر لی، یاد رکھیں کہ مخالف ماحول میں بھی آپ اس پر آسانی سے عمل پیدا ہو سکتے ہیں. اس مدرسے میں رہ کر اگر آپ نے نماز کی پابندی سیکھ لیا، تلاوت کا اہتمام آپ کی زندگی میں آ گیا، تو آپ کسی بھی ماحول میں رہیں، آپ کی نماز آپ سے نہیں چھوٹے گی، یہ تلاوت آپ سے جدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ معمولات پوری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے. اور خدا نخواستہ طالب علمی کے زمانے میں ان چیزوں کی عادت نہیں پڑی، ان اچھائیوں کو آپ نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ آپ عالم ہو سکتے ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ برائیاں آپ کے ساتھ اس وقت بھی باقی رہیں گی. تھوڑے مخالف ماحول میں آپ سے آسانی سے نمازیں چھوٹ جائیں گی، آپ کی تلاوت تسبیح آپ سے ناغہ ہو جائے گی اگر آپ نے مدرسے میں اس کی مشق نہیں کی ہے تو. اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں. مدرسے کے جو اوقات ہیں یہ آپ کے لیے بہت قیمتی، بہت قیمتی. میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی کے بننے اور بگڑنے اور آپ کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ان چند سالوں کی محنت پر ہونے والا ہے. اس لیے اس کی خوب قدر کریں. انجمن میں شریک ہو تو پوری تیاری کے ساتھ شریک ہو، تقریر کو رچ کر آئیں، الفاظ کا ایک ذخیرہ آپ کے ساتھ ہو، کہنے کا انداز آپ سیکھیں، مشق کریں. بلا مشق کے، بلا محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. صرف دو چار سرسری مطالعہ ابتدائی مرحلے میں آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ ابتدائی مرحلے میں آپ تقریروں کو رچ کر یاد کریں. آپ کے پاس الفاظ کا بھی ذخیرہ ہو. اچھے اچھے جو مقررین دنیا میں گزرے ہیں ان کے بیانات کو سنیے، ان کے انداز کو، ان کے لہجے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے.